شعبان المعظم کا مہینہ جس میں کئی ایک واقعات رونما ہوئے جن میں تحویل قبلہ یعنی قبلہ پہلے بیت المقدس کی طرف تھا اور سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں یہ جی چاہتا تھا کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا فرماتے ہوئے آپ کو نماز کے دوران حکم ملا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا جی چاہتا تھا نا، ہم نے آپ کی مرضی کے مطابق اب آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ بیت المقدس سے منہ موڑ کر اپنے پسندیدہ قبلہ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا صحابہ کے لیے بھی کہ حضور کو تو نماز کی حالت میں وحی کے ذریعے سے پتہ چلا، لیکن صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا۔ لیکن صحابہ کی حضور کی تابعداری کی عجیب مثال ہے کہ جیسے ہی انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ موڑ دو یہ دیکھا، بالکل اپوزٹ ہے۔ جو لوگ عمرے پر اور حج پہ تشریف لے جاتے ہیں، مسجد قباء مسجد کے اندر، مسجد قبلتین کے اندر آپ جائیں تو بالکل مشرق اور مغرب کا حساب کتاب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے، انتظار نہیں کی نماز کے بعد حضور سے پوچھیں گے، بس حضور کی ادا کو دیکھا تو اپنے رخ کو حضور کے پیچھے موڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو عظمت نصیب فرمائی ہیں وہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نصیب فرمائی ہے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بھی شعبان المعظم کے اندر ہوتی ہے۔ پھر اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصی نسبت نصیب فرمائی کہ اس مہینے کے اندر سال بھر کے جو معاملات ہوتے ہیں خالق کائنات ان کو فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں کہ اس سال یہ کام ہونا ہے۔ حالانکہ اللہ کریم کو تو کائنات کے بننے سے بھی پہلے، بنانے سے پہلے پتہ ہے کتنی دنیا پیدا ہوگی، کون کون پیدا ہوں گے، کس کس قبیلے سے ہوں گے، یہ کائنات کتنا عرصہ رہے گی، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے۔ تو اللہ کریم نے اس رات میں فرشتوں کے حوالے، کیونکہ فرشتے تو جانتے نہیں ہیں نا، وہ عالم الغیب تو نہیں، عالم الغیب تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو سال بھر کے معاملات کی فائلیں نصیب فرماتے ہیں کہ فلاں آدمی کے رزق میں ترقی کرنی ہے، فلاں کے اندر کمی کرنی ہے، فلاں کی موت واقع ہونی ہے، فلاں کی صحت جو ہے وہ برقرار رکھنی ہے، فلانا بیمار ہوگا، فلانا ایکسیڈنٹ ہوگا۔ یہ سارے معاملات سال بھر کے اس مہینے کی 15 تاریخ کو جسے شب برات کہتے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔